السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اعلم بعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بھی کافی ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 باتیں بتائیں۔ پہلی چیز، واللہ اعلم بعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کون تمہارا دشمن ہے، کون دوست ہے، اس کو جانتا ہے۔ اچھا، اب پھر تمہیں کیا کہا گیا کہ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے۔ جو تمہارے دشمن ہے نا، دشمنوں سے دوستی مت کرو، بلکہ اللہ سے دوستی کرو، اور مدد بھی تمہارے دشمن نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ دشمن کون ہے؟ ہر وہ شخص مسلمان کا دشمن ہے جو مسلمان کو صحیح عقیدے سے، صحیح عمل سے، صحیح دین سے دور کرے، یا اس کے صحیح عقیدے اور دین اور عمل میں شک و شبہ ڈالے۔ تو کہا کہ واللہ اعلم بعدائکم، تمہارے دشمنوں کے بارے میں اللہ زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا بہترین دوست، وہی بہترین مددگار ہے۔ جب تم جان گئے کہ فلاں فلاں میرے دشمن ہیں، شیطان میرا دشمن ہے، شیطان کے راستے پہ چلنے والے سارے لوگ میرے دشمن ہیں، تو پھر اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے دوستی کرو۔ اور جب تم اللہ سے دوستی مضبوط ہو جائے گی تو تم جتنا مضبوط رہو گے، جیسے کوئی انسان مضبوط ہوتا ہے نا، ہر لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، طاقت قوت کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، تو اس پر کوئی جلدی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے۔ کمزور کو کوئی بھی غیر میں لے لیتا ہے۔ تو جب اللہ کی پناہ میں رہو گے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کی مدد میں رہو گے، تو بڑے سے بڑا دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہا وکفی باللہ ولیا، یہ تسلی دیا کہ دشمن ہے تمہارے، لیکن اللہ تمہارا دوست ہے۔ تمہاری دوستی اللہ سے جتنی مضبوط رہے گی، دشمن اتنا ہی تم سے ڈرے گا اور دور رہے گا، اور اللہ کی مدد تم سے اتنی ہی قریب رہے گی۔ تو سورہ النساء کی آیت نمبر 45 سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے علم کا ثبوت، واللہ اعلم بعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے۔ بندہ جو چیز نہیں جانتا، اللہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی نہیں ہے، وہ ہمارے دشمنوں کو بھی جانتا ہے۔ تو کہا دشمن سے اگر بچنا ہے تو میری امان، میری پناہ اور میری مدد کے قریب آؤ، میری اطاعت کے ذریعے، میرے نبی کی اطاعت کے ذریعے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کے علم کا کمال، مکمل ہونا۔ اللہ کا علم مکمل ہے اور انسان کا علم ادھورا ہے۔ تیسرا مسئلہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے خطرناک اور نازک حالات میں تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہ مت جانو کہ دشمن تمہیں کھا جائے گا۔ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ دشمن کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک تم میرے ساتھ جڑے رہو گے۔ میرا ایمان، میرے نبی پر ایمان، میری شریعت پر ایمان، اور میری مرضی کے مطابق رہو گے، میری دوستی مضبوط ہے، تو میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، دشمن پسپا و رسوا ہو جائے گا۔ چھٹا مسئلہ، مشرکین کو دھمکی دی گئی، ڈرایا گیا، واللہ اعلم بعدائکم، اے دشمنوں، تم یہ نہ سمجھو کہ میرے مومن بندے تنہا ہیں اور تم طاقتور ہو، یہ ایمان والوں پر میرا سایہ ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پانچواں مسئلہ، ایمان والوں کا دشمن ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا۔ مومن اور مسلمان بغیر دشمن کے نہیں رہتا دنیا میں۔ کیوں؟ اسلام، ایمان نعمت ہے اور حق ہے، اور حق کے دشمن ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میرا کوئی دشمن نہیں۔ مسلمان کا دشمن کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، منافق ہے، یعنی ہم دشمن کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد اور اللہ کی دوستی کافی ہے ہمارے لیے۔ چھٹا اور آخری مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی چھایا اور چھاؤں عطا کیا کہ دیکھو تم اس چھاؤں اور چھتری اور چھت کے نیچے رہو گے نا، تو تم بچ جاؤ گے۔
وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، ولایت تامہ، نصرت تامہ، مکمل دوستی، مکمل مدد اللہ کی تمہیں مل رہی ہے تو یہ کافی ہے۔ حدیث رسولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس کی مشہور حدیث، کہ اگر پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا پہلے سے پہنچنا تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا فائدہ پہلے سے تمہارے مقدر میں ہے۔ دنیا والوں کے فائدہ نقصان سے کچھ نہیں ہوتا ہے چاہنے سے۔ اللہ سے دوستی تعلق کو مضبوط کرو، دشمن کے شر سے بچنے کی دعائیں کرو، تدبیریں کرو، اور اپنے دین، ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھو، اپنے عمل کی سلامتی کی کوشش کرو، سنت کی حفاظت کرو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو، قرآن کی، سنت کی، نبی کے فرمان کی تم حفاظت کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ولایت و دوستی اور اپنی خصوصی مدد کے ذریعے ہر قسم کے دشمن پر غلبہ اور فتح عطا فرمائے اور دشمن کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ النساء کی اس آیت کے بعد آیت نمبر 46 میں یہود و نصارہ کی ایک بہت بری خصلت اور عادت کا ذکر ہے۔ وہ کون سی عادت ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے مجلس میں انشاءاللہ اس کے ساتھ حاضری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام، آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔